اور اس میں ایک بہت بڑی اہم بات وہ یہ کہ جو آدمی معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہو، ہمارے ہاں تو دیندار کس کو کہتے ہیں؟ جس کی داڑھی ہو، لوگ اس سے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، مولوی صاحب مسئلہ بتا دو، داڑھی رکھ لیں آپ، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھنے آ جائیں گے. یعنی اتنا ہم نے اس مسئلے کو بالکل ہی، اس کو کہتے ہیں نا وہ کھڈے لائن لگایا ہوا کہ یار یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی. داڑھی رکھ لیں، ٹوپی پہن لیں اور پگڑی پہن لیں تو پھر تو آپ علامہ ہیں، ویسے مولانا ہے پھر علامہ بن گئے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو دوسرا بندہ آیا، اس سے کہا کہ حضرت مسئلہ بتا دیں. اس نے کہا یار مجھے تو مسئلہ نہیں آتا. تو اس نے کہا یار اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی اور مسئلہ نہیں آ رہا. اس نے وہ پگڑی اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، بولا ابھی آپ بتاؤ مجھے، آپ بتاؤ ابھی. اس سے آدمی مفتی بنتا ہے، مولوی بنتا ہے. تو وہ میں نے آپ کے سر پہ رکھ دی، اب آپ مجھے بتا دیں حلال ہے حرام ہے. تو بھائی دین کا مسئلہ آپ جس سے پوچھتے ہیں، آپ اس کو دین کا معیار نہ بنائیں کہ داڑھی والا کیا کر رہا ہے، ٹوپی والا کیا کر رہا ہے. آپ دیکھیں قرآن حدیث میں کیا ہے. ہمارے لوگ بہت زیادہ بعض اوقات اس چیز سے بدظن ہوتے ہیں کہ یار اس کی داڑھی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ اگر ایسا ہے تو پھر میں کیسے، میں بھی یہی بنوں گا. بھائی یہ آپ کے لیے رول ماڈل تھوڑی ہے. آپ کے لیے رول ماڈل صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے استاد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ کہیں تبلیغ میں نکل گیا، تو جہاں جائے وضو خانے گندے، واش روم گندے، اور کسی نے نسوار پھینکی ہوئی ہے، کسی نے پان کی پیک پھینکی ہوئی ہے، کوئی سگریٹ، جو ہمارے ہاں چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جہاں جس مسجد میں جائے صفائی شروع کر دے کہ یار یہ تو بری بات ہے، مسجد کا وضو خانہ ہے، اتنا گندا ہو رہا ہے. بولا ایک مسلمان نے اس کو کہا کہ مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پنا گیا نہیں اب تک تمہارا. مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پنا گیا نہیں. تو بولا پھر اس نے پتہ چلا بعد میں کسی کو، اس امام صاحب کو، کہ یار یہ مسئلہ ہوا ہے. تو اس نے کہا یار یہ تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اور تمہاری اس بات سے خدا نخواستہ دوبارہ اگر اسلام سے پھر گیا تو کیا ہوگا. تو یہ اس کے پاس گیا معذرت کرنے کے لیے کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں فلاں فلاں فلاں. اس نے کہا میں تمہیں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا، میں تمہارا قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تمہیں دیکھ کے ہونا تھا تو میں تو قیامت تک مسلمان نہیں ہوں. تم جو بھی بولو مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہارے قرآن میں جو لکھا ہے میں اس کو دیکھ کے مسلمان ہوا ہوں. تو بھائی آپ داڑھی والوں کو کیوں معیار بناتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے. صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان اور معیار حق ہے، ان کو فالو کریں. لیکن اس میں ایک ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ہے جو معاشرے میں دیندار سمجھے جاتے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے معاملات اوروں کے مقابلے میں آپ کے معاملات زیادہ بہتر ہونے چاہیے. بہت سے لوگ آپ کی دکان پر آپ کی داڑھی دیکھ کر آتے ہیں. بہت سے لوگ آپ سے بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہاتھ میں تسبیح اس لیے رکھتے ہیں کہ گاہک آ کے پھنسے اس میں. یہ تسبیح نہیں ہے، یہ جال ہے کہ یہ ہاتھ میں پکڑوں گا تو کوئی کہے گا بڑا نیک آدمی، اور ہم جا کے پھنس رہے ہیں. بھائی کیوں پھنس رہے ہیں آپ تسبیح دیکھ کے اس سے کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ داڑھی دیکھ کے کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ اس کے معاملات دیکھیں نا آپ. یہ تو ہم بے وقوفی کر رہے ہیں، اور پھر بلیم ہم اسلام کو کرتے ہیں. گڑبڑ مسلمان ہمارے ہاں کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق اور فلاں حقوق اور یہ حقوق. بھائی اسلام نے حقوق دیے ہیں، مسلمان نہیں دیتے. اسلام نے بیوی کو بھی حق دیا ہے، بیٹی کو بھی حق دیا ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں دے رہا اس سے آپ اسلام کو بلیم نہ کریں کہ اسلام نے حق نہیں دیا ہے، مسلمان نے نہیں دیا ہے. مسلمان کا عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام حجت ہے کہ اسلام نے دیا یا نہیں دیا. لیکن چونکہ یہ ایک ٹرینڈ تو ہے، بہرحال لوگ دیکھتے تو ہیں، تو جس آدمی کو معاشرے میں دیندار سمجھا جاتا ہو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے اخلاق اوروں سے اچھے ہونے چاہیے. اگر ایک آدمی کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے اور ایک عام آدمی ہے وہ اس کو آگے سے جواب دے دیتا ہے، تو اگر ایک داڑھی والا ایک نمازی آدمی ہے اس کو کوئی کہہ دے، اس کو چاہیے وہ تھوڑا درگزر کر لے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس داڑھی کی عزت بچ جائے گی. لوگ یہ کہیں گے کہ یار داڑھی والے لوگ اچھے ہوتے ہیں،
اس داڑھی کی عزت کے لیے. داڑھی کی عزت رسول اللہ کی عزت ہے, رسول اللہ کی عزت اللہ کی عزت ہے. لیکن اگر کسی نے یہ داڑھی رکھی اسی مقصد کے لیے ہو کہ اس میں کسی کو پھنساؤں گا, تو اس کا کیا کریں؟ تو یہ جو دیندار معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری نسبتاً بڑھ جاتی ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو کوئی ہارن پہ ہارن دیے جا رہا ہے, آپ راستہ دے دیں کہ چلیں یار آپ چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے, پھر بھی آپ جانے دے دیں. اس لیے نہیں کہ یار میں کیوں کروں, اللہ کے لیے کریں, کہ یار کوئی یہ نہ کہے کہ یار دین والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس کو دینداری کا معیار سمجھتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ یہ دینداری کا معیار ختم کر دیں. یہ تانے کسی کو نہ دیا کریں کہ یار داڑھی رکھ کر یہ حرکت کرتے ہو, پھر تو کل آپ یہ کہیں گے کلمہ پڑھ کے یہ حرکت کرتے ہو, تو کیا کرے, کلمہ چھوڑ دے. تو نہ کلمہ چھوڑنا ہے, نہ داڑھی ختم کرنی ہے, یہ سارے نیکی کے کام کرنے, گناہ کے کام چھوڑنے ہیں, گناہ کے کاموں سے توبہ کرنی ہے.